الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بار بار ہم سنتے ہیں ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دنیا مرنے کی جگہ ہے اور آخرت زندہ رہنے کی جگہ ہے. دنیا میں جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے اور آخرت میں جو بھی جائے گا ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جائے گا. دنیا امن کی جگہ ہے، آخرت امن کی جگہ ہے اور دنیا حالات کی جگہ ہے. انسان پر حالات ہے، کبھی پریشانی، کبھی الجھن، کبھی بیماری، کبھی نقصان. آخرت امن کی جگہ ہے. دنیا عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے. دنیا محنت کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے. پھر دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے تو ظاہر بات ہے کہ انگلی ڈبونے سے نکالے گا تو انگلی پر تری آئے گی، پانی کا اثر آئے. تو ایک پانی کی تری جو انگلی پر آئے اور ایک پانی جو سمندر میں ہے. سمندر میں منوں تنوں کا
اوپر جو پانی آیا ہوا لگے گی خشک ہو جائے گا، کپڑا لگے گا صاف ہو جائے گا، پھونک مارو گے ختم ہو جائے گا۔ لیکن سمندر کا پانی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی عزت، دنیا کی کامیابی، دنیا کی خوشی، دنیا کی غمی یہ ایسی ہیں جیسے انگلی کا پانی۔ اب کوئی شخص انگلی کا پانی دیکھ کر کودے بغل بجاوے، میرے پاس پانی، میرے پاس پانی، میرے پاس پانی، یہ سمجھداری کی بات ہے؟ ارے بولو نہیں ہو، نادانی ہے۔ پانی تو وہ ہے جو سمندر میں ہے، راحت تو وہ ہے جو آخرت میں ہے، تکلیف وہ ہے جو آخرت میں ہے، پریشانی وہ ہے جو آخرت میں ہے، عزت وہ ہے جو آخرت میں ہے، اور ذلت وہ ہے جو آخرت میں ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا، کس نے بنایا؟ سائنس نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ آج تو سائنس پڑھتے پڑھتے لفظ زبان پر آ جاتا ہے آٹومیٹک، آٹومیٹک، تو آٹومیٹک دنیا میں آیا ہے۔ یہ اللہ سے ہٹانے کا جملہ ہے، کوئی کام آٹومیٹک نہیں ہوتا، یہ دشمنوں کا جملہ ہے، ہم نہ بولیں۔ ہم تو یہ بولیں گے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو آٹومیٹک گرتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے پتا نہیں گرتا ہے۔ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اب دنیا میں تو سب کچھ ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اور آپ کا وہ ڈائمنڈ بھی ہے۔ کیا ہے؟ بولو، سیدھے سیدھے ہیرا بول، کیا ہے؟ ہیرے ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، منوں ٹنوں کے حساب سے ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، پوری جگت، پورا ورلڈ، اس کی مثال کیسی ہے؟ مچھر دیکھا ہے؟ مچھر، مکھی نہیں، ماکھی نہیں، مچھر جو رات کو حاضری لینے آتا ہے، کیوں سوئے ہو؟ وہ کتنا چھوٹا، پھر اس کا پر اور پاپ کتنی چھوٹی، 4 فٹ تو ہوتی ہے نا، اس کا پر 4 فٹ ہوتا ہے، اور اس کا وزن 5 کلو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی نہیں ہے، تو میں کسی بے ایمان کو گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اب پوری دنیا ایک مچھر کا پر، تو کوئی وکیل بنا تو اس کی وکالت، کوئی انجینئر بنا تو اس کا انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا تو اس کی ڈاکٹری، کوئی پروفیسر بنا تو اس کی یہ، کوئی مالدار بنا تو
کوئی زمین والا بنا تو یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا؟ سمجھنا ہے؟ یہ مچھر کے پر کا کون سا حصہ ہوا جس پر آبی کود رہا ہے اور اس کے چکر میں نمازیں چھوڑ رہا ہے اور اس کے چکر میں جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ ایک مچھر کا پر کا کون سا حصہ ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ بھی رحمت کی نظر سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ بنا کیوں بنائی؟ یہ دنیا جو ہے نا، جیسے گھروں میں شوکیش ہوتا ہے، شوکیش کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نہیں ہو، شوکیش ہوتا ہے شو کباڑ۔ اس میں پلاسٹک کی گاڑی، پلاسٹک کا ہوائی جہاز، پلاسٹک کا تربوز، پلاسٹک کا پپیتا، مٹی کا کیلا، جی یہ کھانے کے لیے ہے کہ شو کے لیے ہے؟ اب نادان بچہ، امی یہ دے دو تربوز، امی اس گاڑی میں بٹھا دو، امی اس ہوائی جہاز میں اڑا دو، تو امی کیا کہے گی؟ بیٹا یہ بیٹھنے اڑنے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو خالی دیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے وہ شوکیس ہے۔ کیا ہے؟ تم بولو گے نہیں؟ کیا ہے؟ زور سے بول، ہے نا؟ دیکھو خالی تمہاری ڈگری شوکیش ہے، تمہارا بھنتر گنتر شوکیش ہے، تمہارا دواخانہ شوکیش ہے، تمہاری آفس، تمہارا کارخانہ، یہ سب شوکیش ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہے۔ جیسے مٹی کا کیلا کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے۔ پھر اللہ نے اتنا بڑا شوکیش کیوں بنایا؟ تاکہ تمہارا ایگزام لے، تمہارا امتحان بول، تمہارا پریکشا لے لے، تمہاری اٹکتے ہو کہ چلتے ہو؟ اس شوکیش کی چیزوں میں اٹک جاتے ہو کہ خدا کو بھول جاتے ہو؟ اچھے عمل کرتے ہو یا عمل بگاڑتے ہو؟ بس ایک امتحان ہے، پوری دنیا شوکیش ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سیمپل قائم کیا، سیمپل سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہ او مال کے پیچھے بھاگنے والوں، ہم تمہیں ایک سیمپل دیتے ہیں قارون کا۔ اتنا مال کہ اونٹوں کا ریوڑ جانتے ہو؟ اللہ ریوڑ نہیں جانتے؟ کئی بکریاں ایک ساتھ چلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں۔ کئی اونٹوں کا ریوڑ خالی اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے اور ہیر پھیر کرتے تھے، تو خزانہ کتنا بڑا، اور خزانے میں مال و دولت کتنی۔ او مال کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ سیمپل دیکھو، اگر تم بھی بھاگو گے شریعت سنت کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے، تو تمہارے ساتھ بھی وہ ہوگا جو قارون کے ساتھ ہے۔ سیمپل اور نمونہ۔ قوم
سمود کے پاس ٹیکنالوجی تھی. کیا تھی؟ بولو کیا؟ ہاں ٹیکنالوجی. کیا کرے گا ٹیکنالوجی؟ خالی باڈی کس کام کی بھائی؟ کتنا ہی بڑا پہلوان ہو, کتنا ہی بڑا روپ والا ہو, لیکن روح نہیں ہے تو باڈی کس کام کی؟ اصل تو روح ہے. ایک آدمی دبلا پتلا ہے لیکن روح ہے, وہ کام کا ہے. ایک آدمی کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے اور ایک آدمی کو ایکڑا لکھتے بھی نہیں آتا, اور ایک آدمی کو 10 تک گنتی بھی نہیں آتی. اے شیخ سودانی تفہمت ہے. میں ہوں ترجمان موجود کون؟ بھائی ان کا ترجمہ کون کرے گا؟ سفیان کون ہے؟ عرفان. بھئی یہ سودان کے طالب علم آئے, ان کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی پروفیسر عرفان کون ہے بھائی؟ ارے لو یار, بیچارہ بیٹھا ہے بیچارے. شیخ انت فضل هنا عنده وهو يترجم. بہت زیادہ مال ہے, بہت بڑی ڈگری ہے, بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑا بینک بیلنس ہے, بہت بڑا اکاؤنٹ ہے, لیکن دین نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسے بہت خوبصورت باڈی ہے اور بہت مضبوط پہلوان ہے, لیکن روح نہیں ہے. جس کام کا یہ اصل ہے روح. اور ہماری زندگی کی روح ایک تو بدن کے لیے روح ہے اور ایک دین کی روح ہے. کیا ہے؟ دین لاؤ. چاہے نوکری کرو کامیاب ہو جاؤ گے. دین لاؤ. چاہے کمپاؤنڈر بنا کرو کامیاب ہو جاؤ گے. دین لاؤ. چاہے پھیری کرو کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر دین نہیں ہے MD بن جاؤ, کیا MBBS بن جاؤ, یا کیا بن جاؤ, MS بن جاؤ, یا کیا بن جاؤ, فیمس بن جاؤ. جی ہاں, یہ باڈی ہے لیکن روح نہیں ہے. تو جب باڈی میں روح نہیں ہوتی تو 1-2 دن پتہ نہیں چلتا, پھر باڈی پھولنی شروع ہوتی ہے. باڈی پھولنی شروع ہوتی ہے. اور نادار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں موٹا ہوگا. باڈی موٹی ہو رہی ہے. باڈی موٹی ہو رہی ہے کہ کھوٹی ہو رہی ہے پتہ نہیں چلے گا, لیکن وہ پھٹے گی, اس میں کیڑے پڑیں گے, بدبو پیدا ہوگی. اگر دین نہیں ہے تو ڈاکٹری کرتے کرتے دل میں گھمن آئے گا اور یوں کہے گا آئی ایم سم تھنگ. کیا کہے گا؟ ہاں. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا لیتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور یوں کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اندھے آدمی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یوں کہتے اللہ کے حکم سے دیکھتا ہو جا. کوڑی آدمی, کوڑی جانتے ہو, سفید داغ والا, اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے تھے بدن پر, اللہ کے حکم سے صحیح ہو جا. یہ ہے ڈاکٹروں کو دعوت دی ہے, میں کرتا ہوں, یوں کرنا, نہیں. ایمان والا ڈاکٹر یوں کہے گا اللہ کے حکم سے تمہیں شفا ملے گی. ہم لوگ جارڈن گئے تو ایک ڈاکٹر تھے جو دعوت کی محنت کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی مریض جاوے, مریض کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیشنٹ.
غصے ہو جاوے. یہاں کیوں آیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور یہاں تو پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے, ایڈورٹائز کی جاتی ہے کہ صاحب نہ بچے آؤ, صاحب وہ انوبھوی سے. ارے صاحب انوبھوی وہ اپنا پیشہ بند نہیں کر سکتا, اگر کھل جاوے تو کیا صاحب انوبھوی ہے؟ وہ غصے ہو جاوے. دیکھو اللہ کرنے والا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے اللہ کرنے والا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, لیکن دنیا کو اللہ نے سبب بنایا ہے. یار ایک گولی لے جاؤ, پہلے کیا بنایا؟ ذہن. یہ کون کرے گا؟ اللہ. آج کوئی ڈاکٹر ہے کہ پیشنٹ پر غصے ہو جاوے؟ یہاں کیوں آتے ہو؟ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے تھے اللہ کے حکم سے صحیح ہو جا. اور دجال کیا کہے گا؟ دجال کانیا دجال, کیا کانیا دجال, وہ کہتا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں, خشک زمین کو ہرا بھرا کرتا ہوں, دودھ والی بکرے کے تھن کو خشک کر دیتا ہوں. ارے تو اپنی آنکھ تو صحیح کر کانیا. اس کی آنکھ انگور کی طرح لگے گی, لیکن جب عقل ماری جاتی ہے نا, ہاں یہی ہے یہی ہے, ارے اس کی آنکھ تو دیکھ کیا یہی ہے. وہ ایک ایمان والے سے کہے گا دیکھ ابھی میں تجھے آرے سے چیروں گا, 2 ٹکڑے کروں گا, پھر 2 ٹکڑے کے بیچ میں چلوں گا, پھر تجھے زندہ کروں گا. ایسا کیا اللہ نے. نظر آیا دجال میں, تو سمجھ میں آ رہی؟ کیا کس نے؟ اللہ نے. اور نظر آیا جیسے آنکھ دیکھ رہی ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اندر کی روح دیکھ رہی ہے. کان سن رہے ہیں تو بھیڑیے کے کان نہیں ہوتے؟ بھائی جو بھیڑیا ہوتا اس کے کان نہیں ہوتے؟ زبان بول رہی ہے تو بوبڑے کی زبان نہیں ہوتی؟ دماغ سوچ رہا ہے تو پاگل کا دماغ نہیں ہوتا؟ اصل چیز جو ہے دیکھنے والی وہ اندر کی طاقت ہے, روح ہے. اصل چیز سننے والی وہ اندر کی طاقت ہے, روح ہے. اصل چیز بولنے والی وہ اندر کی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی, اور جو چیز اصل ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. درخت کی ڈالیاں اصل ہیں کہ تھڑ اصل ہے؟ تھڑ اصل ہے کہ مول اصل ہے؟ مول نظر آتے ہیں, تھڑیا نظر آتا ہے, ڈالیاں نظر آتی ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن کرتا کون ہے؟ ایک آدمی جنگل میں جا رہا, اونٹ کی مینگنی دیکھی. مینگنی جانتے ہو؟ اشو دونوں سے تھا. اونٹ کی مینگنی کیا آتے, وہ پاخانہ کرتا ہے گول گول. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم کیا اس نے اونٹ کو نہیں دیکھا, لیکن اس کی مینگنی کو دیکھ کر کہتا یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اللہ تب تم نے اونٹ تو زویا نہ تھا. مولوی صاحب کی مینگنی اونٹ وغیرہ مینگنی نہ آوے ہے نا. جنگل میں جا رہا ہے, بات سمجھنا میری, اسی لیے کہتے ہیں جماعت میں جاؤ گے ہاں تو روح پیدا ہوگی, روح پھر مزے کرو. ڈاکٹری کرتے کرتے جنتی بنو, انجینئر بنا کرتے کرتے جنتی بنو, پروفیسر بنتے بنتے جنتی بنو. اندر کی روح ہے. اب وہ جا رہا, اب ظاہر بات ہے کہ اونٹ چلے گا تو اس کے ڈابلے پڑیں گے نا, پگوا پڑے گا نا. اونٹ نہیں دیکھا, اللہ آئیوں کی اونٹ گزرے سے, تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس کے پاؤں کہہ رہے ہیں. جا رہا ہے جنگل میں, کسی نے ایک جھونپڑی بنائی ہے. کیا کہتا ہے بھائی یہاں جنگل میں جھونپڑی کس نے بنائی؟ یہ آٹومیٹک. یہ ایمانی جملہ نہیں ہے. جب جنگل میں ایک جھونپڑی دیکھ کر
دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اونٹ کی مینگنی دیکھ کر دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے. اور اونٹ کے پاؤں کا نشان دیکھ کر دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. ارے انسانوں، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند کا نظام، رات کا آنا، دن کا جانا، یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے جی؟ کون کر رہا؟ اردو بدین بولو، کون کر رہا؟ کون کر رہا؟ 10 بائی 10 کا کاغذ، ارے چھوڑ 10 بائی 10 کا، پتنگ کا کاغذ، کیا پتنگ کا کاغذ بغیر کسی سہارے کے آدمی اندر رکھ سکتا ہے؟ اتنا بڑا آسمان، ایک نہیں 7 آسمان. پھر آسمان خالی نہیں، آسمان پر ایک بیت جگہ ایسی نہیں جہاں فرشتہ عبادت نہ کرتا ہو. لیکن اللہ نے کسی بیم پر اٹکایا نہیں اور کسی سوکر سے لٹکایا نہیں، اٹکاوا بھی نہیں اور لٹکاوا بھی نہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. اللہ کو نظر نہیں آتے، موڑ نظر نہیں آتا، لیکن دھڑ یہ کہہ رہا ہے کہ موڑ ہے، ڈالیاں یہ کہہ رہی ہے کہ موڑ ہے، پتیاں یہ کہہ رہی ہے کہ موڑ ہے، اس کے پھول اور مور یہ کہہ رہے ہیں کہ موڑ ہے، اور اس کے پھل یہ کہہ رہے ہیں کہ موڑ ہے. آسمان یہ کہہ رہا ہے اس کا بنانے والا کوئی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ہم تو بھلی بولا کون؟ اللہ. ہاں، زمین کہتی ہے او نادان، کس چکر میں ہے تو، کس چکر میں ہے؟ میرا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے. سورج، کتنا بڑا سورج، زمین سے کئی گنا بڑا اللہ نے چلایا. یہاں سے چل، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی اسٹیئرنگ نہیں، آٹومیٹک، آٹومیٹک، کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی اسٹیئرنگ نہیں. پھر ایک راستہ دے دیا ہے، یہاں چلنا ہے، اتنے بجے اگنا ہے، اتنے بجے ڈوبنا ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں. کون کر رہا؟ اللہ. تم منہ بھر کے بولو نا اللہ نے جس لیول پر رکھا ہے، اگر تھوڑا نیچے آ جائے ساری دنیا جل کر ختم ہو جائے، اور اگر لیول سے تھوڑا اوپر چلا جائے ساری دنیا برف بن جائے. اسی کا نام اللہ ہے. سورج کہہ رہا ہے جیسے ملک کی نشانی ڈالیاں، ملک کی نشانی پتے، ملک کی نشانی تھڑیا، ملک کی نشانی مور، اور ملک کی نشانی پھل، اللہ کے ہونے کی نشانی آسمان. یہ سمجھاؤ لوگوں کو. آدمی کی چہرہ پٹی، چہرہ پٹی جانتے ہو؟ لیا کپڑ سے لے کر یہاں تک چہرہ پٹی ہے نا. اللہ نے آنکھیں یہاں فٹ کی سب کی، اور 2 آنکھیں دی، کان یہاں لگائے، زبان یہاں رکھی، ناک یہاں رکھی. اندھیرے میں آدمی لقمہ اٹھاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن کھانے سے پہلے دیکھنا ہو تو کون دیکھے گا؟ دیکھ میں کوئی کچرا بچرا ہے کہ نہ. پھر منہ میں جانے سے پہلے ناک سونگے گا، لیبورٹری کرے گا، برابر ہے کہ کھٹا ہو گیا، خراب ہو گیا ہے نا. پھر منہ میں ڈالے گا، کیچڑ کیچڑ ہوا تو یاد ہے چھ اندر ہے نا. اگر آنکھیں یہاں ہوتی، ناک یہاں ہوتی تو پہلے لقمہ لو، بھائی دیکھ
کشوش ہے اندر. پھر ناک کے پاس آؤ بھائی سونگ, پھر منہ کے پاس آؤ, پورا دن کھانے میں چلا جاتا ہے. سبحان تیری قدرت. ماں باپ ایک, 3 بھائی 4 بہنیں, ہے نا, سب کا چہرہ پٹی الگ. اگر سب کی چہرہ پٹی ایک ہوتی تو روزانہ نوکر بدل جاتے, ودیارتھی بدل جاتے. آج 4ویں نو سے کیا 5ویں نو سے کیا 11ویں نو سے بتا. ایک کے بعد آتا تھا 11ویں بڑھا تھا کہ 12ویں بڑھا تھا, کمر بمر سب. ایک دکان کے پاس سے کوئی ادھار لے گیا, اب سب کی چہرہ پٹی ہے, بھائی پلا لاؤ شنا لاؤ, اچھا تمہیں بتا لاؤ بتا ایک جیوا, کمر بمر. عورتوں کے چہرے سب ایک جیسے, روز بہنی بدل جائے. سبحان تیری قدرت, سبحان تیری قدرت. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اللہ کی نشانی ہے. ایک گلاس دودھ, ایک گلاس بکری کا پیو تو ٹیسٹ الگ, اونٹنی کا پیو تو بولو نا ٹیسٹ الگ, گائے کا پیو تو, پھر شنکر کا پیو تو شنکر, اور دیسی کا پیو تو بولو نا, اور گیٹی کا پیو تو, گرم کر کے پیو تو, شکر ڈال کے پیو تو, گڑ ڈال کے پیو تو, باجری کی روٹی کے ساتھ کھاؤ تو, گیہوں کی روٹی کے ساتھ کھاؤ تو, کھچڑی کے ساتھ کھاؤ تو پیٹ بھر گیا. ایک گلاس دودھ, وجنان گائے کا وجنان تیرا, اور کیا سائنس تیری. ہمارے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بھینس نے گرین کلر کی گھاس کھائی, کیا گئی, ہاں, اب اندر گھاس گئی. اب گھاس کو کیا کہتے ہیں, کشو بنا دو یس گراس, ہاں گراس, گرین کلر کی گراس کھائی. گراس ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا نظام چلا, 3 چیزیں اللہ نے بنائی. خون بنایا لال ریڈ, گوبر بنایا پیلا یلو, دودھ بنایا سفید وائٹ. تینوں لائنیں چلائی. خون ناپاک, گوبر ناپاک, اور دودھ پاک. کبھی یہ پائپ لائن لیکیج نہیں ہوئی کہ گوبر کی پائپ لائن لیکیج ہوئی تو دودھ میں آ گئی پیلاس, اور خون کی پائپ لائن لیکیج ہوئی تو خون ہو گیا, دودھ ہو گیا لال. نہ ایک طرف ریڈ, ایک طرف یلو, اور ایک طرف وائٹ. دونوں جانب میں ناپاکی اور بیچ میں آپ. اور پھر ایسا کہ بچہ بھی فٹافٹ پیوے اور بوڑھا بھی گھٹافٹ پیوے. اللہ کہتا ہے جانوروں میں غور کرو نا, جانوروں میں ریسرچ کا ریسرچ کرتا ہے, اپنی ذات میں ریسرچ کر. وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنی ذات میں تو غور کر, خدا سمجھ میں آ جائے گا. جی خدا سمجھ میں آ جائے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میری نشانی ہے, میری نشانی. اگر آدمی سمجھنا چاہے گا
تو ایک گلاس دودھ میں خدا کو سمجھ سکتا ہے. ہاں اللہ کو پہچانو، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے. سارا نظام وہی چلا رہا ہے. سارا نظام عجیب ہے، عجیب ہے. مثال دوں، ہنستے ہنستے پیٹ ٹوٹ جائے گا تمہارا. آدمی اپنی انگلی اپنے بغل میں کھجاوے گلی ہوگی، لیکن دوسرے کے بغل میں کھجاوے تو کھدے گا. انگلی وہی ہے، انگلی وہی ہے. سگڑی جلتی نہیں، پھونک مارو تو سگڑی جلتی ہے. مین بتی بجھانی ہو تو پھونک مارو تو ایک پھونک سے سگڑی جلی اور اسی پھونک سے مین بتی جلی. مین بتی بجھ گئی. کون کر رہا؟ پورے بدن میں بال، ہتھیلی میں ایک بھی بال نہیں. ہتھیلی پر بال اگنے پر بریک کس نے لگایا؟ اور پورے بدن میں بال کس نے اگائے؟ وہ بھر کے بولو نا. سر کے بال نہ کٹا ہو تو لیڈیز اور جینٹ میں کوئی فرق نہیں. بھائی جا رہے ہو بہن، ارے بہن نہیں ہوں، استعمال کیوں بڑھائے جی؟ لیکن یہ کس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر چھوڑنا تیرا ہائی بولو، دوسرا کیا کہتے ہیں؟ ہائی بولو، کیا کہتے ہیں؟ خبر وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر بڑھے تو ریش بن جاوے، نظر نہ آوے. یوں ہم تیری قدرت. سر کے بال بڑھانے والا کون؟ تو سے بولو. اس کے بال پر بریک لگانے والا کون؟ بہت سمپل بات کرتا ہوں. آم چین ڈیم چین ایم چین، ارے چھوڑ سب، خدا کو پہچان، خدا کو پہچان. اسی لیے کہتے ہیں جماعت میں نکلو اور اللہ کی قدرت کو پہچانو اور اللہ سے ہونے کو بولو. تو ڈاکٹر بننے کے بعد ابھیمان نہیں آئے گا. انجینئر بننے کے بعد آئی ایم سم تھنگ. کیا سم تھنگ کر رہا ہے تو؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. میرا پیشاب روک دے کوئی کھول نہیں سکتا، اور پیشاب جاری کر دے کوئی. آئی ایم سم تھنگ کا سمتھنگ. حالانکہ سمت کے معنی تھوڑے کے آتے ہیں. سمت کے معنی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم سم تھنگ، میں تھوڑا ہوں. اب تھوڑے ہونے پر کیوں کتا ہے تو؟ اچھا، ناخن بڑھتے ہیں، دانت نہیں بڑھتے ہے بھائی. ناخن نہ کٹاؤ تو اتنے اتنے، اور دانت بڑھتے نہیں. اگر دانت بڑھ جاوے تو جیسے نک کٹیا ایسے ہی دانت کٹیا. ابا میرے دانت کاٹو نا، یا بیٹا تو پہلے میرے کاٹنا. مصیبت. تو سمجھ میں آتی بات؟ دانت نہیں بڑھتے تو دانت پر بریک کس نے لگائی اور ناخن کس نے بڑھائے؟ اسی کا نام اللہ ہے. اسی کا نام اللہ ہے. ناخن کو سخت بنایا. آپ کیا کہتے ہیں سخت کو؟ کیا بنا؟ جو بھی سمجھ گئے سخت بنایا. اور یہ پورے کو نرم بنایا. دانت کو سخت بنایا، زبان کو نرم بنایا. اگر دانت بھی
زبان کی طرح نرم ہو تو پاڑا کیسے چبائے گا بھائی؟ اور اگر زبان دانت کی طرح سخت ہو تو لقمہ کیسے اتارے گا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں میرے بندو، اپنے باڈی پر غور کرو نا، اپنی باڈی پر غور کرو نا۔ پھر عجیب بات سمجھنا، اسلامت یادا، اگر یہ ناخن، یہ اوروا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایسا نرم ہوتا تو کھجالتے کیسے؟ خیر کھجال تو لکڑی لے کے بھی کھجالو، اب وہ نقلی ہاتھ بھی نکلا ہے، معلوم ہے نا؟ ہاں نقلی ہاتھ۔ لیکن اگر کسی کو پیشاب لگی اور سخت لگی اور جلدی جلدی میں ناڑا کھولنے گئے اور گاٹھ بڑھ گئی، اب منہ تو وہاں پہنچتا نہیں، منہ تو ہے نہیں، اور ناخن نرم ہے، کیا ہوگا؟ جو تو ہوگا جو ہوگا، پاجامہ میں وزن بڑھ جائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے ہونے کو سوچو، اور اللہ سے ہونے کی دعوت دو۔ اسکولوں میں، کالجوں میں دیکھو، اللہ نے ہم کو مائنڈ دیا ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے ہم کو پاؤں دیے اس لیے چل کر آتے ہیں، اللہ نے ہم کو آنکھیں دیے اس لیے ریڈنگ ہو رہی۔ ریڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ ہاں، اس کے مذاکرے کرو، ریشیش میں آلتو پھالتو نہیں، اللہ کو بولو، آخرت کو بولو۔ بھائی ہم جو پڑھتے ہیں، جو ڈگری ہے، جو عہدہ ہے، یہ تو انگلی کا پانی ہے، کیا ہے؟ خشک ہو جائے گا، کپڑا لگے گا تو مٹ جائے گا، اصل بھائی آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت کی فکر کرو۔ ہاں اس کی دعوت تو آپس میں، اور پھر جب اللہ کی قدرت کو پہچانا، اللہ کی طاقت کو پہچانا، تو پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ تو بڑی طاقت والا ہے۔ اگر اس کی طاقت میرے انفیور ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ ارے بولو نا، ساری چائے ختم کر دی۔ انفیور ہو گئی تو چاہے میں بڑا ڈاکٹر ہوں یا چھوٹا، بڑا وکیل ہوں یا چھوٹا، بڑا انجینئر ہوں یا چھوٹا، بڑا پروفیسر ہوں یا چھوٹا، میں برباد ہو جاؤں گا، میں بولو برباد ہو جاؤں گا۔ اور اگر اللہ کی طاقت میرے فیور ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ ہاں تو میں جھوپڑے میں بھی کامیاب، کھیری کرتے کرتے بھی کامیاب، کمپاؤنڈری کرتے کرتے بھی کامیاب، ابوٹ اور بغیر بھنتر کے بھی کامیاب۔ اب اللہ کی طاقت انفیور کیسے ہوتی ہے؟ سمجھنا، سنتے ہو کہ سوتے ہو؟ یا شیخ سودانی تفہم؟ ہاں رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کی طاقت انفیور کیسے ہوتی ہے؟ آدمی تو جہاں نوکری کرتا ہے نا، سیٹ جو ہے نا، سیٹ ناراض نہ ہو جائے یار، صاحب ناراض نہ ہو جائے، بوس کیا 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 بوس ناراض نہ ہو جائے، سنبھالو، ہائے ہائے ہائے، کیا بوس وغیرہ، کیا یہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی طاقت میرے انفیور نہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے فیور میں کرنے کے لیے، اپنے فیور میں کرنے کے لیے، اپنے فیور میں کرنے کے لیے ایک راستہ ہے، چلو گے اس پر؟ کون کون چلے گا؟ ہاتھ تمہارے ٹوٹے ہیں؟ بس
بس رکھ دو. اپنے فیور میں کرنے کے لیے کیا کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، اٹھنا بھی، پہننا بھی، بالوں کی کٹنگ بھی، چہرہ مہرا بھی، لباس پوشاک بھی، یہ سب کس کے تابع؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے، بلکہ اعلان کروایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی جی اعلان کرو، الاؤنس کرو. کیا بول نبی جی کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی نشانی کیا؟ میرے پیچھے پیچھے چلو تو اللہ تمہیں اپنے محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں بولو اپنا محبوب بنا لے گا. تو اللہ کی طاقت فیور میں کرنے کے لیے ہر کام پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کرنے کا. انسان کی باڈی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ خبرت نکو موتھا پیلا کہاں سے؟ بس وہاں سے دین شروع کرو. سر پر کیا آتے ہیں؟ یہ بال کون اگاتا ہے؟ اللہ. ورنہ بغیر بال کے ٹالے بہت ہیں. ایک جگہ میں گیا تھا تو ایک ڈاکٹر کے نقلی بال تھے اور 7 لاکھ روپئے کے لگوائے تھے. کتنے کے؟ نقلی بال، اس لیے کہ ٹال رہا تھا. اب سر کے بال یہ میں نے اور آپ نے نہیں اگائے، اس نے اگائے. یہ سرکاری گھاس ہے. ہاں، سرکاری گھاس پر ہر ایک مشین نہیں چلا سکتا. جیسے بادشاہ اور رجواڑے ہوتے ہیں نا، ان کا باغیچہ ہوتا ہے، جو چاہے کام دے گا. ارے یہاں گھاس کاٹے گا یا گردن کٹے گی؟ تیری ہمت اتنی کہاں سے ہوئی کہ بادشاہ کے باغ میں آ کے تجھے؟ یہ سرکاری گھاس ہے. اب کیا کرو گے؟ کٹنگ کیسے کرو گے؟ ہے نا، بیچ میں رکھو اور چاروں طرف دیکھے نا، یہ ہمارے بال ہے. مسلمان بچہ ایسا بال رکھے گا؟ جب تک یہ بال سر پر رہیں گے اللہ کی طاقت اندھیر ہو جائے. بال اب بات زمین بات گھاس ایسی ہوتی ہے کہ اس کے مشین کے ذریعے سے پورا لیول کیا جاتا ہے. پورا لیول تو پورا لیول کر دو مشین سے، جائے پورا لیول، کچھ بڑے کچھ چھوٹے نہیں. اور اگر رکھنا چاہتے ہو بال تو آپ علیہ السلام کے بعد 3 طرح کے تھے. کتنے؟ آدھے کان تک، کان کی گڑ تک اور اس کے نیچے رکھو. جب تک سر پر بال رہیں گے اللہ کی طاقت فیور میں آ جائے. رکھنا ہو تو پورے رکھو، اور اگر منڈوانے ہو تو پورے منڈواؤ. آج دیکھا ہے آپ نے وہ بالوں کا کیا نام ہے جو چاروں طرف سے کٹواتے ہیں بیچ میں رکھتے ہیں پگا؟ کیا نام ہے؟ یہ چوتھی شیشہ ونسا ہے. اپنی سائڈ دیکھنا ونسا ہے. یہ ہمارے بال نہیں ہے. تو نیت کرو بال اسلامی رکھیں گے. اب آگے آؤ، کیا آیا؟ چہرہ. یہ بھی سرکاری گھاس ہے. کیا ہے؟ نانا نے اگائی ہے، دادا نے اگائی ہے. کس نے اگائی؟ اور
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اب کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ ایک مٹھی رکھو. ایک جب تک ایک مٹھی نہ ہو مت کاٹو. نہ کیچی چلاؤ نہ اس طرح چلاؤ. جی ایک مٹھی دیکھنا کتنی ہے؟ دیکھا ہے دیکھا تو لیا ایک مٹھی پر مٹھی اور دنوں پکڑنا. دیکھو مطلب دیکھو ارے نیچے آ. ایک مٹھی. پھر اگر بڑھ جائے تو تھوڑا کاٹ لو. اس سے پہلے کاٹنا اور اس سے پہلے کتروانا 24 گھنٹے کا گناہ ہے. نماز میں ہے تو گناہ, بیٹھا ہے تو گناہ, کھاتا ہے تو گناہ اور مرا تو گناہ. لا الہ الا اللہ. توبہ کرو توبہ. کیا اللہ اگانا چاہتا ہے اور تو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ نہیں اگانے دوں گا. لا الہ الا اللہ. یہ مسلمان کا کام ہے. آئندہ نیت کرو کہ جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے نہ کینچی نہ اس طرح. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. یہ اسلامی چیز ہے. آپ علیہ السلام کی سنت ہے. آپ علیہ السلام کی سنت ہے. کرتے ہو نیت انشاءاللہ. ابھی نہ آئی ہو تو اس روک کر کے لفظوں پر آنے دو. آنے دو. پھر اس کے بعد کیا آیا؟ خبر اللہ بولی ہے. کیا پہنا ہوگے؟ کہ مائی چوائس. کیا مائی چوائس؟ ہاں مائی چوائس. ایک آنکھ بند کر دے کانیا بن جا, ایک پیر ادھر کر دے لنگڑا بن جا. مائی چوائس. باپ دکانوں کا نام ہے مائی چوائس. مائی چوائس میری چاہت. ایک غلام تھا. او سنتے ہو؟ ایک غلام تھا نوکر. اس کے آقا نے اور باس نے کس نے کیا کہے وہ پریشانی ہے. اس کے باس نے کہا ارے بھائی کیا کھاؤ گے؟ تو کہا جو آپ کھلائے. کیا پیو گے؟ کہ جو آپ پلائے. کیا پہنو گے؟ کہ جو آپ پہنا ہے. کہاں رہو گے؟ کہ جہاں آپ رکھو گے. تو آقا نے کہا کہ تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا اگر میں اپنی مرضی بتاؤں تو میں غلام کہے گا. غلام کی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ ہم غلام ہیں. میرے اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی. اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اسلام. کیا ہے؟ اللہ نے اسلام چوائس کر کے دیا ہے. کیا کر کے دیا؟ چوائس. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے بندو میں نے اسلام چوائس کر کے دیا ہے تم کو. کس نے چوائس کیا؟ اللہ نے کہا دو. تمہارے بال اسلامی, تمہارا چہرہ اسلامی, تمہارا پوشاک اور لباس اسلامی. میں نے پسند کیا ہے. اب یہ باڈی کو کیا پہنا ہوگے؟ پولیس والا جو چاہے پہنتا ہے. اگر اس کی وائف کیا نو لائف وداؤٹ وائف, نو لائف بولو نا. وہ وائف یوں کہے تم تو جب دیکھو کھاکی پہنتے ہو. کلر بدلو نا, کلر تو بدل دے گا. وہ وائف کو سمجھائے گا یہ ہے نا یہ وردی تو نوکری ہے, اور نوکری ہے تو وٹامن آر ہے. نوکری ہے تو اور وٹامن آر ہے تو گھر میں اللے ہے. بدلو نا مت بدلیو. پولیس والا باہر کا دیکھ کر نہیں بدلتا.
فوجی نہیں بدلتا، مسلمان بدل دے گا، مسلمان بدل دے گا۔ اسلامی لباس پہنو، اسلامی لباس پہنو۔ اسلامی لباس کیسا؟ جو دنیا میں نیک لوگ پہنتے ہیں، جو دنیا میں کرتا پہنو، اور کرتا کتنا نیچا؟ ٹی-شرٹ سے ایک ویل نیچے، ٹی-شرٹ سے۔ تو یہ ٹی-شرٹ نہ بوشرٹ یہ اپنا لباس ہے، یہ اپنا لباس ہے۔ توبہ کرو، آئندہ نہیں سلائیں گے۔ مولوی صاحب سلا دیا ہے، اب پھٹیں گے، موت تک نہیں پھٹے گا۔ آتے تو کپڑے ایسے نکلے، اس کو پھینک دے۔ کوئی ڈاکٹر یوں کہے تم ٹی-شرٹ بوشرٹ پہنو گے تو کینسر ہوگا، تو یوں کہے گا شاید پھٹے گا تو نیا ایسا فوراً اتار دے گا۔ اسلامی لباس پہنو، سمجھ میں آئی بات؟ اب لباس دو طرح کا ہے، ایک لباس اوپر سے نیچے پہنا جاتا ہے کرتا، اور ایک لباس نیچے سے اوپر پہنا جاتا ہے اور پیروں سے اندر کرتا ہے نا۔ دو چیزیں ہیں او بھائیو، دو چیزیں ہیں، ایک دین اور ایک دنیا۔ دنیا جو ہے وہ بوٹ ہے، چپل ہے، اور دین جو ہے وہ لباس ہے۔ بوٹ کے بغیر چلے گا لیکن لباس کے بغیر مولوی صاحب باٹا کے ہے، باٹا کے اور کپڑوں پہ نہ گیا باؤ پٹم کھلے دنیا دنیا۔ ارے یہ تو بوٹ ہے یار، جیسے بیت الخلا میں چپل ہے تو بغل بولے بھگت کرو، جب ضرورت پڑے پہن لو، ضرورت پوری ہو جائے چھوڑ دو، لیکن لباس اصل ہے۔ تو دین لباس ہے اور چپل جوتا سینڈل کیا ہے؟ ہاں، دنیا کے بغیر چلے گا لیکن دین کے بغیر، بوٹ کے بغیر چلے گا لیکن لباس کے بغیر نہیں چلے گا۔ اب جو نیچے سے اوپر پہنا جاتا ہے وہ کتنا کہ اگر مرد ہے، مرد جینٹ کیا کیا کون جینٹ ہے اس میں؟ اچھا جینٹ کیا پہنے گا، کتنا پہنے گا؟ اللہ نے بارڈر بتائی ہے۔ اللہ نے جیسے گاڑی لے کے چلتے ہو نا، سگنل آتا ہے تو اس سے پہلے ایک لائن آتی ہے، لائن کے اس طرف رہو، پسٹل میرے ہاتھ میں اور 10 لاکھ کی گاڑی میرے ہاتھ میں، آ جائے گا سی سی کیمرے کے نیچے۔ کیا جائے گا؟ سی سی کیمرے کے نیچے، اور پھر گھر بیٹھے کیا آئے گا؟ اگر تمہیں اسلامی بارڈر چھوڑی ہے پتا بھی نہیں چلے گا، میمو آئے گا۔ اب میمو کسی بیماری کی شکل میں آئے گا، ہیموریج کی شکل میں آئے گا، لقوے کی شکل میں آئے گا، کینسر کی شکل میں آئے گا، گردہ پھیل ہونے کی شکل میں آئے گا، یا ملیریا کی شکل میں، یا ابھی گزرا تھا نا 2020 میں اللہ بچائے کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ کورونا۔ میمو آئے گا، میمو گھر بیٹھا ہی کیوں؟ سگنل توڑا ہے بیٹا، سگنل توڑا ہے، سگنل مت توڑو ورنہ میمو آ جائے گا، پتا بھی نہیں چلے گا۔ اور کبھی تو ایسا میمو آئے گا کہ گاڑی لے کے جا رہے، اللہ کوئی نے ضرور دے کے پولیس والوں کو ہٹو، اور سامنے سے ٹرک آئے گا اور خدا ٹکرا کر بھیجا نکال دے گا۔ چل تو کہتا ہے شریف میرے ہاتھ میں، تو کہتا ہے گاڑی میری، تو کہتا آنکھ میری، کان میرا، زبان میری، تو کہتا ہے کھوپڑی میری، ہاتھ پیر میرے۔ نادان، اس میں سے ایک بال بھی تیرا نہیں اور بدن بھی تیرا نہیں۔ کس نے بنایا؟ اللہ۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اب او بھائی کون بول رہا ہے؟ اب اس کی بارڈر کیا ہے نیچے کے لباس کی؟ کوچن جانتے ہو؟ وہ ابری ہوئی ہڈی، تم کیا کہتے ہو؟
कहना सुधरिया ढकना, ढकने से ऊपर रखो, नीचे मत लग जाओ, वो लाइन आ गई आगे मत बढ़, सीसी कैमरे में आ जाएगा। किताबों में आता है जो शख्स अपना पाजामा, अपनी लुंगी या अपना लहंगा, चौथी बात तो कहूंगा नहीं मैं, सूचन के नीचे लटकाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा नहीं, गुनाहों से इसको पाक करेगा नहीं और उसके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब होगा। क्यों? इसलिए कि सूचन के नीचे जेंट्स का पाजामा होता है या लेडीज का होता है? अब तो लेडीज भी ऊपर आ गई, अब जेंट्स नीचे चला गया। हाँ, और बदमाश लोग जो हैं वो पाजामा नीचे लटकाते हैं, यहूदी लोग पाजामा नीचे लटकाते हैं। तूने वो काम किया जो लेडीज करती है, तूने वो काम किया जो बदमाश करते हैं, और तूने वो काम किया जो यहूदी करते हैं, अल्लाह नाराज होता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए सब कुछ करना है, पढ़ो और मेहनत से पढ़ो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे प्रोफेसर बनो, लेकिन मुसलमान वकील बनो। क्या बनो? जब मुसलमान वकील होगा तो ये नहीं देखेगा दुनिया के वकील क्या पहनते हैं और दुनिया के वकील कैसे केस अपने हाथ में लेते हैं। ना, सही केस हो तो लेने का, गलत केस हो तो नहीं लेना। एक वकील था, वो पैसे मकसूद था तो गलत केस ले लेता था, फीस ले लेता था। अल्लाह के रास्ते में गया, तुम भी जाओगे? पढ़ाई छोड़कर मत जाइयो, वैकेशन में जाइए। क्या? कौन कौन जाएगा? दोनों हाथ क्यों ऊंचे करते हो? चलो अल्लाह आसान कर। अब उन्होंने सुना कि भाई ये हराम रोटी आ रही है, हराम रोटी आ रही है, ये तो सही नहीं है। तो उसने तय किया, आप भी तय करो कि सर से बालों से लेकर पैर के पाजामा तक इस्लाम ही इस्लाम होगा। इंशाअल्लाह में करंट नहीं है, इंशाअल्लाह। वकील साहब ने तय किया, ओ भाइयों, बातें करनी हो तो बाहर चले जाओ, अगर बात नहीं सुननी है तो बाहर चले जाओ। ये इनके जिम्मेदार कहाँ हैं जो लेकर आए हैं? इसीलिए तो दोनों जिम्मेदार बुलाए हैं। ये छोटे बच्चों को क्यों लाया? जी, वकील साहब ने तय किया कोटा केस को लेने का नहीं, और आज तो 99% बोला ना कोटा केस। वो ऑफिस में जावे और शाम को आवे तो वाइफ क्या बोलो ना, वाइफ पूछे હું લેને આવ્યા? કશું જ નહીં, કેમ? હું નક્કી કરેલો ફોટો કેસ નહીં લેવાનો। अब वाइफ का सब्र करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चुपचाप जो करते थे वो करो, कुछ लाते तो हो नहीं। अब घर में हो कितने दिन? लेकिन उसने तय किया ना, छोटा केस तो लड़ता नहीं है। एक बच्चे से, वकील के बच्चे से किसी ने पूछा, तुम्हारे अब्बा झूठ बोलते हैं? तो बेटे ने कहा कभी कभी सच बोल देते हैं। और वकील इसको पॉइंट कहता है। क्या कहता है? पॉइंट। झूठ है। अब आजमाइश थोड़े दिन की आएगी, एग्जाम के दिन ज्यादा होते हैं पढ़ाई के। आजमाइश अल्लाह की तरफ से थोड़े दिन की आएगी, फिर इसके बाद, और एग्जाम जो होता है आगे बढ़ाने के लिए आता है। 10वीं वाला और 11वीं वाला और 12वीं वाला, कॉलेज वाला, पटी जी सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर वाला
کھڑیا کیا جو کیا ہاں امتحان آگے بڑھانے کے لیے آتا ہے. ایمان والے کو خدا آزمائے گا. جیسے دو بھائی تھے, بات کروں کہ پوری کروں؟ ہاں کچھ دو گے, چلا دو گے, اور فائنل والے 4 مہینے دو گے. چلو ٹھیک ہے. دو بھائی تھے, انہوں نے ہوٹل کھولا. کیا کھولا؟ ہوٹل یعنی کھانے کا نہیں, وہ تو ریسٹورینٹ ہوتا ہے. ہوٹل یعنی گیسٹ ہاؤس. کیا ہو؟ مہمان خانہ. گیسٹ کس کو کہتے ہیں؟ اور ہاؤس کس کو کہتے ہیں؟ گھر. گیسٹ ہاؤس مہمان خانہ. ارے بدماش خانہ, کیسا مہمان خانہ کھولا. انہوں نے طے کیا, جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ سر کے بال کیسے, بولو, چہرہ کیسا, لباس کیسا. بازار کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ آتے تھے ڈسکس کر. کیا ارے تم جو یہ ہوٹل کھولتے ہو نا, ٹی وی کے بغیر نہیں چلے گا اور ڈرنک کے بغیر نہیں چلے گا. کیا ڈرنک, کیا سمجھے نا, ڈرنک کے بغیر نہیں چلے گا اور ناپاک عورتوں کے بغیر نہیں چلے گا. گاہک آئے گا نہیں. انہوں نے کیا, ہمارا اللہ چلائے گا, ہمارا اللہ چلائے گا. چمنا پڑے گا, بال بدلیو مت, چہرہ بدلیو مت, کپڑا بدلیو مت. امتحان. جیسے ایک آدمی دوا کھانے گیا تو ڈاکٹر نے دوائی دی. صبح اٹھا تو لال پیشاب. کیا گھبرا گیا, 9 بجے بھاگ صاحب کیوی دوا آپ ہی خون میں پیشاب کیوں؟ ارے چچا خون کا پیشاب نہیں تو گولی ہے اسی. جب تک گولی تب تک لال پیشاب, جب تک امتحان جب تک پریشا ہو, گولی بند ہو, لال پیشاب بھی کر. اب ہوٹل تو کھولا لیکن روزانہ لاس. کیا کیا باس لاس. اور بڑا بھائی ہوٹل کھلوا کے چلا گیا باہر. فورن کیا کہ فورن. اب وہ یہاں سے روز فون کرے, بھائی لاس. 2-4 دن ہوئے, 2 مہینے ہوئے کہ بھائی دیکھ اب لاس میں برداشت نہیں کروں گا, اٹیک آ جائے گا مجھے. کیا جائے گا؟ اب اٹیک کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی بیماری کا پتہ نہ چلے تو کیا کہتے ہیں, اٹیک آ گیا. تو ہر مرنے والے کو اٹیک نہیں آتا بھائی, ہر مرنے والے کا دل ہلتا ہے کہ اٹیک آ جاتا ہے. تو پہلے مرا کہ پہلے اٹیک ہوا؟ خبر ہوتی ہے پہلے مرغی کے پہلے انڈا, پہلے مرغی کے پہلے انڈا. تو بغیر انڈے کے مرغی کہاں سے؟ تو پہلے اٹیک یا موت؟ مدد نہیں ہے. ان کو کچھ بیماری پتہ نہ چلے. اور یہ جو ڈاکٹر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دیکھنے کا, چھٹوسکوپ جو ہے نا خالی خالی. ہاں تم نے کہیں تکلیف دیکھا جی, سواس تو اللہ شکر میں آنا ہاتھ ایوڑا سو بھاشن بھرو. ہೃದಯ ಅಶಕ್ತಿ ಆವೇಶಿ. حالانکہ ڈاکٹر تو تسلی کے لیے ہوتا ہے. کشو ندی مالک سارو کرشے, کشو ندی آپ گولی لے جاؤ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ بھائی نے وہاں سے خبر بھیجی جو دعوت کی محنت میں لگا ہوا تھا. اس نے کہا بھائی مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اٹک بٹک کی بات مت کر. اب گولی بند تو لال پیشاب بھی بند. اب ہوٹل چلا, ہوٹل چلا. کس نے چلایا؟ اب لوگ ڈسکس کرنے, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈسکس کرنے. કેવી રીતે હોટલ ચાલે છે, عورت નથી, ڈرنک નથી, ٹی وی નથી. اب وہ دعوت دے رہے ہیں, ہمارا اللہ چلا رہا ہے.
کیا چلا رہا؟ ہاں تھوڑا جمنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر تھا, اب اس کی جاب آئی تو انٹرویو دینے گیا. کیا دینے گیا؟ ماشاء اللہ سنت اسلام کے پاس. پہلی دفعہ گیا, ریزلٹ کیا ریجیکٹ, سدھارو ریجیکٹ. پھر آیا انٹرویو, اسی حال میں گیا, ریجیکٹ. گھر والے بھی کہہ رہے بیٹا گھبرا مت. تیسری دفعہ گئے انٹرویو کے لیے تو ریجیکٹ. اب گھر والوں نے کہا سمیع اللہ یہ صاف کر دے بھائی, تیرے پیچھے کتنا خرچہ کیا ہے اور یہ بدل نا کچھ دنوں کے لیے. اب اس کا میرے اوپر فون آیا, قاری صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا سمیع اللہ جم جا, کہ اب تو گھر والے بھی ساتھ نہیں دیتے. میں نے کہا تو جم جا. جمنا آسان ہے لیکن یاد رکھنا جمنے کے بعد قیمت بڑھ جاتی ہے. دودھ کی قیمت زیادہ کہ دہی کی قیمت؟ دودھ جم گیا تو دہی کی قیمت. ہاں قرآن کہتا ہے جم جاؤ. کیا کرو؟ جم جاؤ. اب جم گیا, اللہ کا کرنا, گولی بند, تو لال پیشاب بھی, امتحان پورا ہو گیا. اب گیا تو اسی داڑھی کے ساتھ, اسی اسلامی لباس کے ساتھ پاس ہو گیا. اور ابھی جوناگڑھ میں 300 کا ڈاکٹر ہے اور ماشاءاللہ دعوت کا ذمہ دار ہے. تم پہچان نہیں سکتے کہ مولوی صاحب ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے. اگر یہ اتروا دیتا اور یہ بدل دیتا تو بھی نوکری تو ملنے والی تھی. یار جمنا پڑتا ہے. یہ دونوں بھائی جم گئے. اب اللہ نے ہوٹل چلایا. لوگ ڈسکس کرنے آتے, دعوت دے رہے ہیں. پھر اللہ نے برکت دی تو انہوں نے اپنے بچوں کو سونے چاندی کا کاروبار کر کے دیا. گولڈ اور سلور, شلوار وغیرہ جو سلور, گولڈ اور سلور ہے نا. اب ایک مرتبہ انہوں نے بچے کو بلایا, بیٹو کاروبار کیسا چلتا ہے؟ ابا اللہ کا شکر ہے. تو بیٹا ایسا کرو, تو ایک گاہک آوے نا تو جھکتا دینے کا. کیا دینے؟ تو بیٹے تو باپ سے بھی 2 قدم آگے. ابا یہ پیاز آلو کی دکان ہے تو جھکتا دیں گے, یہ تو سونے چاندی کی دکان ہے, جھکتا دیں گے تو ملے گا کیا؟ لیکن باپ تھا, اس نے کہا بیٹو مجھے معلوم ہے سونے چاندی کا کاروبار ہے, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. آپ علیہ السلام کی سنت یہ آپ نے بتایا, پورا تولو اور جھکتا تولو. یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے دعوت کی محنت کی ہو؟ اب آخری بات کہہ کر آپ اپنے نام لکھا ہوگے نا, جب بھاگو گئے. ہاں چند نوجوان تھے, جانتے ہو, ینگ. کیا ہاں ینگ. اب ینگ تو ینگ ہوتا ہے, چلتی ریل میں چڑھے نہیں تو ینگ کا ایکا, اور چلتی ریل میں اترے نہیں تو ینگ کا ایکا. وہ ایک ناوڑی میں بیٹھے, ناؤ کو کیا کہتے ہیں؟ بوٹ. وہ چل رہی تھی تو بیچارہ بوٹ چلانے والے سے انہوں نے پوچھا, او بھائی کب سے بوٹ چلاتے ہو؟ کہ میں بھی چلاتا ہوں, میرا بابا بھی چلاتا تھا. تو تم نے MBBS کیا ہے؟ شو MBBS MD کیا ہے, میڈیکل کورس کیا ہے, سائنس پڑھی ہے؟ بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. BA کیا ہے, BA اور کیا BCom کیا ہے اور FCom کیا ہے. یہ بھائی صاحب میں تو نہیں جانتا. تو وہ کیا کہنے لگے, چچا آدھی زندگی برباد کر دی, اب چلی بوٹ تیری
چلی چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹو موٹو وغیرہ بولا تو دریا کہو تو پھکشون دریا، تو دریا میں طوفان آیا اور بوٹ ہچکولے کھانے لگی اور پانی باہر کا اندر آیا تو بیکوم سکوم پھکوم والے ویشو تشے تو چلانے والے کی باری آئی تو بھائی بیکوم سکوم پھکوم کیا ہے، تیرنا سیکھا ہے؟ تیرنا سیکھا ہے نا؟ تو میں نے تو آدھی کھوئی تھی، تمہاری پوری جا رہی ہے۔ ہاں ڈاکٹری کر لی، انجینئر بنا کر لیا، پروفیسر بن گیا، بہت بڑا صاحب بن گیا، بنگلہ بن گیا، وائٹ ہاؤس مل گیا، لمبی کار مل گئی، مگر دین سکھا ہے کہ نہیں سکھا؟ نہ، گیا برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے دین سیکھو، اور دین میں سب سے پہلے ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز، ایمان کے بعد سب سے پہلے اس لیے نیت کرو کہ آج کے بعد سے کوئی نماز ہماری آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اپنے کو اچھے ماحول میں رکھو، برے ماحول میں نہ رکھو، سمجھ بات؟ اور ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھو، پڑھائی کرو، خوب محنت سے کرو، پڑھائی چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، لیکن پڑھائی کرتے کرتے گشت کرو، پڑھائی کرتے کرتے تعلیم میں بیٹھو، پڑھائی کرتے کرتے مسجد و جماعت میں بیٹھو، ریشیش میں نماز کی فکر کرو، آخرت کی باتیں کرو، اور اگر اسکول کھلنے سے پہلے پہنچ جاؤ تو آپس میں دین کی باتیں کرو، عیدان قرآن کی باتیں نہ کرو۔ اور جب لمبا ویکیشن آ جائے، جیسے ابھی آ رہا ہے لمبا ویکیشن، اس ویکیشن میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤ، اللہ کے راستے میں چلا، اور ایمان یقین کی بات کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک یہ نیت کرے کہ لمبے ویکیشن میں مجھے اپنا چلا لگانا ہے۔ یار انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب ایک تو یہ کہ میں کہوں بولو، دیر لگ جائے گی۔ اب آپ جہاں سے آئے ہو وہ آپس میں ہلکا لگا لو، کیا لگا لو؟ کیا لگا لو؟ ہلکا لگا لو۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، تیرا دیا ہوا کھانا کھاتے رہے، تیرا دیا ہوا پانی پیتے رہے، تیری دی ہوئی زندگی گزارتے رہے، اور ہم نے تجھ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ نیکی اور بھلائی کا شوق دلوں میں پیدا فرما کر اس کا کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک آ رہے ہیں، رمضان المبارک آ رہے ہیں، تراویح پڑھنا آسان فرما، نمازوں کا پڑھنا آسان فرما، تلاوت کرنا آسان فرما، ذکر کرنا آسان فرما، تیری دین کی محنت کرنا آسان فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے آئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ اپنی تعلیم کر رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کی پڑھائی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، انہوں نے جو وشے لیا ہے اس وشے میں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر وکالت ہے تو ان کو سچا پکا مسلمان وکیل بنا، اگر ڈاکٹری ہے تو سچا پکا ڈاکٹر بنا، اگر انجینئرنگ ہے جس شعبے میں بھی ہے، اے اللہ اسلام کے ساتھ دینداری کے ساتھ ان تیرے بندوں کو چلنے کی اور تعلیم کرنے کی اور تعلیم کے بعد جاب میں لگنے کی اے اللہ ان کو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے دین چھوڑ دیا، شریعت چھوڑ دی اور دنیا والوں کو دیکھ کر آخرت کو بھلا دیا، بولا دنیا تو انگلی کا پانی ہے اور آخرت سمندر کا پانی
آنی ہے۔ اے اللہ موت اچانک آ جائے گی، مرنے کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں، مرنے کے لیے بیمار ہونا شرط نہیں۔ اے اللہ بہت سے بوڑھوں نے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اے اللہ موت آنے پر سارا کھیل ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق موت کے وقت اور قبر میں اور حشر میں ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کی بھٹی ہے۔ اے اللہ باغ ہر ایک پسند کرتا ہے اور بھٹی سے ہر ایک دور بھاگتا ہے، لیکن یہ باغ نظر نہیں آتا، اس لیے طبیعت وہاں نہیں جاتی، اور یہ بھٹی نظر نہیں آتی، اس لیے اس کی گھبراہٹ دلوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ اے اللہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ موت پر ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا، قبر میں ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ اے اللہ موت پر ساری ڈگریاں یہاں رہ جائے گی، سارا اکاؤنٹ بینک بیلنس یہاں رہ جائے گا۔ اے اللہ مکان جائیداد سب یہاں رہ جائے گی، وہاں تو دین دیکھا جائے گا، اسلام دیکھا جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد جب لوگ دفنا کر چلے آئیں گے، مرنے والا اکیلا ہوگا اور وہ فرشتے آئیں گے، بولیں گے تو آگ نکلے گی، ان کے ناخن پھاوڑے کے برابر ہوں گے اور ان کے سر کے بال گھاس کی طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ مردے سے کہے گا کھڑا ہو جا، وہ مردہ بیٹھ جائے گا اور اس کا کفن کمر تک آ جائے گا، اور وہ پوچھیں گے رب کو پہچانا تھا کہ نہیں پہچانا تھا، تیرا رب کون تھا؟ اگر تیاری کر کے گیا ہوگا تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور بھی پوچھا جائے گا کہ اس شخص کو جانتے ہو؟ کہ تو میرے نبی تاجدار مدینہ فخر تو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کون سے راستے پر چل کر آئے ہو؟ ارے اسلام پر چل کر آیا ہوں۔ تیری طرف سے آواز آئے گی میرے بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، ریشم کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو، اور فرشتہ کہے گا سو جا قیامت تک، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور اگر مولا غفلت ہو گئی، نمازیں چھوڑ گئی، اللہ کی ذات کو ہم نے بلا دیا، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، من مانی زندگی گزاری اور موت آ گئی، اے اللہ قبر جہنم کی بھٹی بن جائے گی، نہ باپ بچائے گا نہ ماں بچائے گی، نہ خاندان بچائے گا نہ قبیلہ بچائے گا۔ فرشتہ آئے گا، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ہاں ہاں مجھے تو نہیں معلوم۔ تیرے نبی کون؟ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اسلام کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ فرشتہ ایک پھٹکا مارے گا، 70 گز زمین میں دب جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، آپ کا بستر بچھا دیا جائے گا، قبر دبائے گی، قبر دبائے گی۔ آپ نے فرمایا جیسے ایک انگلیاں دوسری انگلی میں، ایسے ایک پسلی دوسری پسلی میں۔ اے اللہ قبر کا دبانا کتنا سخت ہوگا، پہلوان جیسے آدمی کی انگلی دروازے کے بیچ میں رکھ کر زور سے دباؤ، اس کی جیب نکل جاتی ہے، یا تو پورے بدن کو دبایا جائے گا۔ اے اللہ کئی اژدہے اور کئی سانپ اے اللہ قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے، وہ روئے گا، وہ چلائے گا، لیکن تجھے رحم نہیں آئے گا، اور ایک دن کی سزا نہیں ہوگی، قیامت تک کی سزا ہوگی۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ دے دے، دین پر چلنا آسان فرما دے، برائیوں سے بچنا آسان فرما دے۔ اگر دنیا والوں کو دیکھ کر آنکھیں خراب کی ہے، کان خراب کیے ہیں، زبان بگاڑی ہے، کھوپڑی بگاڑی ہے، ہاتھ پیر بگاڑے ہیں اور بغیر توبہ کے مرے ہیں، مولا مولا جہنم میں اس آگ میں سیسا پگھلا کر ڈول بھر کر گرم گرم ڈالا جائے گا، اور لوہے کا سریا گرم کر کے کانوں میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی کینچی سے زبان کتری چڑھے گی اور ہتھوڑے سے سر کو پیٹا جائے گا، اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اگر معمولی پلک کا بال آنکھ میں چلا جاتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں، جب گرم گرم سیسا پگھلایا ہوا ڈالا جائے گا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ معمولی کیڑا کان میں چلا جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب لوہے کا سریا گرم کر کے ڈالا جائے گا اے اللہ کھاتے کھاتے معمولی زبان دانتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، جیب نکل جاتی ہے، جب جہنم کی کینچی سے کترا جائے گا اے اللہ اے اللہ اے اللہ، حد سے زیادہ گرم پانی
گیزر کا یا اللہ یا گیس کا سخت پانی بھول سے سر پر ڈالتے ہیں، اے میرے مولا کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں تو جہنم کی آگ نے گرم کیا ہوا، جو جہنم کی آگ دنیا سے آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ڈول بھر بھر کر ڈالا جائے گا۔ اے اللہ کیا حال ہوگا؟ اے اللہ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے، تیری فرما برداری والی زندگی دے دے۔ تیرے بندوں نے اپنا ایمان بنانے کے لیے، زندگیوں میں دین لانے کے لیے، شریعت اور سنت پر چلنے کی طاقت حاصل کرنے کے لیے ویکیشن میں اپنی اپنی ترتیبیں بنائی ہے۔ یا اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، ان کی پڑھائی میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بچے بہت وقت میں بہت ان کو بگاڑنے کی ساری اسکیمیں کی جاتی ہے۔ اے اللہ تو ان کو بچا لے، تو ان کو بچا لے، تو ان کو بچا لے، ہر گندگی سے بچا لے، غلط عقیدے سے بچا لے، غلط کرتوت سے بچا لے، غلط ذہنیت سے بچا لے۔ اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع، جوانوں کا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، اے اللہ بھیک مانگنے آیا ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے تیرے در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیری چوکھٹ پر جھولی بچھانے والا کبھی ناکام نہیں لوٹتا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، الجھنوں کو دور فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے آنے کو قبول فرما، لے کر آنے والے ذمہ داروں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ ان شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دیکھو بھائی جاتے وقت ہڑبڑ نہ ہو، شرارت نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو۔ اب نماز کا وقت ہو ہی گیا ہے، اگر یہاں پڑھ رہے ہو تو یہاں پڑھو، ورنہ آگے نماز پڑھو، نماز قضا مت پڑھو۔